بچہ ہے، ابھی چلنے کے قابل ہوا ہوگا، چنانچہ اگر پیغمبر اسلام پر اس کی نگاہ پڑے تو شاید وہ نظر انداز کر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ نہ جناب آمنہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، نہ جناب حلیمہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، اور نہ دادا حضرت عبدالمطلب کو کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جب جناب آمنہ کی نگرانی میں رسول رہے تو وہ حیران ہیں، اور جب بی بی حلیمہ کی نگرانی میں رہے تو وہ حیران ہیں کہ جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم ان کو نہلائیں اور ان کے سر میں تیل ڈالیں تو ہم دیکھتے کہ کوئی ہم سے پہلے نہلا کر اور کنگھی کر کے گیا ہے۔ عام بچے سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل وغیرہ ہوتا ہے، اور جب یہ سو کر اٹھتے ہیں تو چہرہ بالکل تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم نے چاہا کہ ان کا لباس بدلیں، پتہ چلا کہ پہلے ہی ان کو کوئی نیا لباس پہنا کے چلا گیا ہے۔ حتیٰ کہ کھانے وغیرہ کے سلسلے میں بھی جس گھر میں گئے وہاں پر پیغمبر اسلام کی وجہ سے رزق پہنچا، گھر والوں کے کھانے سے پیغمبر اسلام نے کبھی حصہ نہیں لیا۔ تو اب جو بھی پرورش کرنے والے ہیں وہ حیران ہیں کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ جب بچپنے کی وہ عمر تھی کہ جب عام طور پر قدرتی ضروریات کی وجہ سے بچے کا لباس خراب ہو جاتا ہے۔ جناب آمنہ اور جناب حلیمہ کہتی ہیں وہ جو ضروری حاجتیں ہیں ان کے نشان بھی ہم نے کبھی رسول اسلام کے لباس پر نہیں دیکھے۔ غرض یہ کہ سارے کام پروردگار عالم کی مصلحت سے طے پا رہے ہیں، مگر دشمنوں کا گروہ مسلسل حضور اکرم کی تلاش میں ہے۔ حضرت عبدالمطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور اپنے والد جناب ہاشم سے ان کو کچھ راز نبوت بھی ملے ہیں، ان میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے، تمہیں پوری کوشش کرنا ہے اس بچے کو بچانے کے سلسلے میں۔ اس مسئلے کی وجہ سے حضرت عبدالمطلب پیغمبر اسلام کو مکے سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو پتہ